آج اگر ہم امت مسلمہ کے چیلنجز کو دیکھیں تو ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم لوگوں کا قرآن پر ایمان تو ہے، اللہ کی آیات پر ایمان تو ہے، لیکن ہمارا یقین نہیں ہے اللہ کی کتاب پر۔ کسی بھی مسلمان سے جا کے اگر آپ یہ سوال پوچھیں بھی آپ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں تو اس کا آبویس جواب کیا ہوگا کہ ظاہر ہے ہم بالکل قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں اور ہم یہ اس چیز پہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کی جو آیات ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ایمان والا سوال تو مسلمان سے بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی شخص کا قرآن پر ایمان نہیں ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، اللہ کی اس کتاب اور اللہ کی آیات پر تمام انسانوں کا، تمام مسلمانوں کا جو وہ ایمان تو ہے، لیکن جو چیز مسنگ ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا یقین اللہ کی کتاب پر نہیں ہے، ہمارا یقین اللہ کی آیات پر نہیں ہے۔ اور یقین کا ہونا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب تک اس کتاب کی آیات پہ اور اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہوگا، ہم کبھی بھی اس کتاب کو اپنی زندگی کے مسائل کے سلوشن کے طور کے اوپر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں ہی جو پہلی چیز جس کو ایڈریس کیا ہمارے مائنڈز کو کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ جو کتاب اب تم پڑھنے جا رہے ہو، جس پہ تمہارا ایمان ہے، اس چیز کو اپنے ذہن میں کلیئر کرو کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ نے قرآن کا سٹارٹ میں ہی یہی کہہ دیا کہ جب تک تم اپنے ذہنوں کو کلیئر نہیں کرو گے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، تب تک تم اس کتاب سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ شک جو ہوتا ہے، اس شک کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ڈاؤٹ کہتے ہیں، کہ ڈاؤٹ کا ہونا یا یوں کہیں کہ انسرٹینٹی۔ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ ڈاؤٹ فل ہوں گے تو آپ کبھی بھی اس کو اون نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی اس چیز کی طرف جا نہیں سکتے۔ اور جب آپ کا ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا یا آپ کسی چیز کے بارے میں کانفیڈنٹ ہوں گے، ڈاؤٹ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ ہوتا ہے، بینگ سرٹین ہونا یا کانفیڈنٹ ہونا۔ ہم کہتے ہیں نا آئی ہیو مائی ڈاؤٹس اباؤٹ دس، تو اس کے اپوزٹ اسٹیٹمنٹ اگر دینی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ آئی ایم کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ، آئی ہیو مائی ٹرسٹ آن دس تھنگ۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں۔ تو کسی بھی ڈاؤٹ فل سچویشن میں یا کوئی بھی ڈاؤٹ فل بات ہوتی ہے تو انسان اس کو کبھی بھی اپنی زندگی میں اس طریقے سے اون نہیں کرتا اور اس ڈائریکشن میں نہیں چل سکتا۔ کہ اگر انسان کو شک ہوگا کہ نہیں یہاں پہ میرا سلوشن نہیں نکل سکتا، تو آپ کبھی بھی اس راستے کو اختیار نہیں کرو گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کیا کہ دیکھو تمہارے ذہنوں میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں آنا چاہیے کہ اس کتاب میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں ان میں کوئی شک ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو اپنے ذہنوں کو اس شک سے بالکل پاک کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جو ہے قرآن میں بہت جگہ پہ اس چیز کو ایڈریس کیا، ہمیں ریمائنڈ کرایا تاکہ ہم اس چیز کے اوپر یقین رکھیں کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ کہ اللہ کے سوا اور کس کی بات ہے جو سچی ہوگی؟ یعنی اللہ جو بھی تمہیں کہہ رہا ہے وہ سچ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یا یوں کہا جائے کہ اللہ نے جو بات کی ہے وہی سچ بات ہے، اللہ کی کسی بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر اپنے وعدے کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کے جو وعدے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا سوچ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی اگر اللہ نے اس قرآن میں کسی جگہ پر کسی عمل کے مقابلے میں یا کسی عمل کے نتیجے میں کوئی آؤٹ کم مینشن کیا، اس کا وعدہ کیا ہے،
تو یاد رکھو کہ وہ ہو کر رہے گا۔ اگر اللہ نے کہا ہے نا کہ تم یہ کرو گے تو یوں ہوگا، تو یقین رکھو کہ وہ ہوگا۔ اگر اللہ نے کسی عمل پہ کسی چیز کا وعدہ کیا ہے تو یقین رکھو کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تو یہ جو یقین ہے، آج امت مسلمہ میں اس کتاب اور اس کتاب کی آیات کے اوپر جو یقین ہے وہ مسنگ ہے۔ اسی لیے تو ہم اپنے زندگی کے اندر جو گائیڈ لائنز ہمیں لینی چاہیے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور جو اگر پرابلمز ہماری لائف میں آئے ہیں تو ہم نے اپنی پرابلمز کو ریزولو کیسے کرنا ہے، اس کا سلوشن کہاں سے لینا ہے۔ ہمارا چونکہ یقین نہیں ہے اس کتاب پر، اسی لیے ہم یہاں سے سلوشنز بھی نہیں لیتے۔ حالانکہ اگر ہمارا یقین درست ہو جائے اور اس یقین کے ساتھ اللہ کی ایک آیت کے اوپر بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو واللہ اس آیت کے نتیجے میں اللہ نے جو کہا ہے اللہ ضرور پورا کرتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے کچھ کہا ہو قرآن میں اور ہم اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں اور پھر ہو نہ، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔